نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العلي العظيم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھی سے ڈرتے رہو۔ یہ سورہ بقرہ کی 40 نمبر آیت ہے، اور یہاں سے لے کر آگے کئی رکوعوں پر مشتمل پہلے پارے کے آخر تک آیت نمبر 143 ہے۔ وہاں تک یہ تقریباً بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کا تعارف مختصر سا ہو جائے۔ یا کا معنی تو اے ہے، اور بنی یہ اصل میں بنین تھا، اور بنین یا بنون کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور ابن کی جمع ہے، ابن کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ ابن کا معنی بیٹا ہوتا ہے، اور بنون یا بنین کا معنی بیٹے، اور جب اس کی نسبت اضافت ہوئی اسرائیل کی طرف تو یہ نون آخر میں اضافت کی وجہ سے ساکت ہو گیا، تو یا بنی سے مراد بیٹے، اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تو یعقوب ہے، یعقوب بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہوا ہے، اور دوسرا نام آپ کا اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ دوسری جگہ پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، وہاں پر اسرائیل کا لفظ آیا ہے، اور اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ان 12 بیٹوں کی آگے جو نسل چلی ہے اور آگے جو اولادیں چلی ہیں، تو ان ساری اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کی نسل۔ تو بنی اسرائیل کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کافی لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اس کے اندر کافی نسلیں پیدا ہوئیں، کافی لوگ پیدا ہوئے، اور یہ کافی عرصے تک یہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ دنیا کے اندر چھائی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل والوں کو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سیادت اور قیادت اور بادشاہی عطا فرمائی، اور دینی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوائی عطا فرمائی۔ تقریباً کہتے ہیں کہ کم و بیش 4000 نبی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر مبعوث فرمائے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء ان میں تشریف لائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، ان 4 میں سے جو 3 کتابیں ہیں وہ انہی بنی اسرائیلی سلسلے کے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، اور یہ تینوں پیغمبر بنی اسرائیلی سلسلے کے پیغمبر ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آپ سمجھیں کہ 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں اس قوم والے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو بنی اسرائیلی سلسلے کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی،
और फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह ताला ने बादशाह अता फरमाई, बल्कि ऐसी बादशाह अता फरमाई कि उसकी नजीर फिर अगलों पिछलों के अंदर नहीं मिलती। हवा की पर भी उनकी हुकूमत थी, जिन्नात पर उनकी हुकूमत थी, जानवरों की पर उनकी हुकूमत थी। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इनकी पर इनाम था। तो बनी इसराइल से मुराद है वो नस्ल और वो कौम कि जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद दर औलाद आगे चली। और बनी इसराइल को खास तौर पर कुरान मजीद के अंदर मुखातब क्यों किया गया और बार बार कुरान मजीद के अंदर कसरत के साथ इनका तस्करा क्यों किया गया, उसकी वजह यह थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मदीना मुनव्वरा के अंदर काफी सारे यहूद के कबाइल पहले से आबाद थे, और ये उस वक़्त से ये लोग आबाद थे कि जब बुख्ते नसर ने इनको जलावतन किया तो इनमें से कई कबाइल ने हिजाज का रुख किया, और वो इस तलाश में थे कि अल्लाह ताला ने इनकी किताबों के अंदर जो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलामात बयान फरमाई हैं और वो जिस इलाके के अंदर तशरीफ लाएंगे उस इलाके की जो सिफात बयान की हैं, उस सिफात के शहर की तलाश में थे कि वो सिफात वाला शहर हमें मिले ताकि वो पैगंबर जब तशरीफ लाएं तो हम उन पर ईमान लाएं। चुनांचे ये चलते चलते हिजाज के इलाके के यशरब इलाके के अंदर पहुंचे जो मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है। तो वहां इन्होंने देखा कि बहुत सारी खजूरों के बागात हैं और पथरीली जमीन है आसपास के, और वादियों के अंदर खजूरों की काश्त की हुई है। तो चूंकि तौरात वगैरह के अंदर ये मौजूद था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं वो ऐसे इलाके की तरफ हिजरत करके तशरीफ ले जाएंगे कि जिस इलाके के अंदर कसरत के साथ खजूरों की पैदावार होगी। तो उन्होंने देखा और पहचाना और ये समझा कि यही वो शहर है, यही वो इलाका है कि जहां पर आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएंगे। तो इस वजह से ये वहां पर आबाद हो गए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो यहूद के बड़े बड़े 3 कबाइल वहां पर आबाद थे। एक कबीला बनु नजीर का था, दूसरा कबीला बनु कुरैजा का था और तीसरा कबीला बनु कैनका का था। और इसके अलावा 2 कबाइल और थे कि जो यमन के इलाके से वहां वैसे ही आकर आबाद हो गए थे। उनमें से एक कबीला औस का था और दूसरा कबीला खिजरज का था। ये औस और खिजरज वाले ये ज्यादातर बुत परस्ती के अंदर मुब्तला थे, और चूंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे तो लिहाजा बनी इसराइल वालों का जो यहूदी कबाइल थे उनका इनकी पर रोब होता था कि वो समझते थे कि इनके पास आसमानी तालीमात हैं और इनके पास दीनी तालीमात हैं, इस वजह से वो उनसे मरूब होकर रहते थे। और वैसे भी यहूद के कबाइल के अंदर मालदारी ज्यादा थी, तो इस वजह से भी उनसे मुतासिर होते थे। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बार बार इसलिए खिताब किया है कि बनी इसराइल वालों की तरफ अहले अरब की नजरें होती थी कि अगर ये पैगंबर आखिर ज़मां की तस्दीक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पैगंबर बरहक हैं, और अगर ये तस्दीक नहीं करते तो फिर उनको शुबा रहता था। क्योंकि आमतौर पर होता है कि अवामुन्नास के अंदर कोई बात नई आ जाए तो वो उलमा की तरफ रुजू करते हैं और देखते हैं कि उलमा और पेशवा जो लोग हैं वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार इनको खिताब किया और अपने इनामात याद कराए ताकि ये दीन इस्लाम की तरफ आए, और इनके दीन इस्लाम की तरफ आने के नतीजे के अंदर अवामुल नास के लिए दीन इस्लाम की तरफ आना आसान हो जाए, और अगर ये दीन इस्लाम को कबूल ना करें तो फिर उनके लिए रुकावट बनती थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार इनको खिताब किया है। और ये सूरत जो है ना, सूरह बकरा वैसे भी मदनी सूरत है, ये हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई है, इसलिए इसके अंदर खास तौर पर बनी इसराइल का तस्करा है। उलमाए किराम ने फरमाया कि ये जो सूरह बकरा है इसके अंदर ज्यादातर रूए सुखन जो है वो यहूद की तरफ है, और आगे जो सूरह आल इमरान है उसके अंदर ज्यादातर रूए सुखन जो है वो नसारा की तरफ है। और ये नस्ली एतबार से बनी इसराइल थे और मजहबी एतबार से कुछ यहूद थे और कुछ ईसाई थे। तो इसलिए कुरान मजीद के अंदर बार बार आप देखेंगे कि बनी इसराइल का तस्करा आता है, कहीं इनके इनामात का जिक्र आता है, कहीं इनके पास भेजे जाने वाले पैगंबरों का जिक्र आता है, कहीं इनके ऊपर किए जाने वाले इनामात का जिक्र आता है, कहीं इनके ऊपर जो अल्लाह ताला की तरफ से सजाएं आती थी उनका जिक्र आता था। तो ये बार बार इसलिए है ताकि उसके नतीजे के अंदर दूसरे लोगों के लिए इस्लाम की तरफ आना आसान हो जाए। और साथ साथ ज़िमनन कुरान मजीद का उसलूब और अंदाज ऐसा है कि जिसके अंदर सारी इंसानियत के लिए हिदायत मौजूद होती है, इसलिए यहां पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल कहकर मुखातब किया, या बनी इसराइल। फिर आगे अल्लाह ताला ने इनको फरमाया कि याद करो मेरे उस इनाम को जो मैंने तुम पर किया है, यानी जो मैंने इनाम तुम्हारे ऊपर किए हैं, इनामात किए हैं, उन इनामात को याद करो। इनामात को याद करने का कुरान मजीद के अंदर हुक्म इसलिए दिया गया है
ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اگر صحیح طریقے سے انسان یاد کرے تو انسان کے دل کے اندر احسان شناسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر ان نعمتوں کی طرف انسان توجہ اور دھیان نہ کرے تو ایسی صورت کے اندر بہت ساری نعمتوں کی ناشکری ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انسان ایک نعمت سے محروم ہوتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں نعمت کتنی بڑی نعمت تھی۔ خدا نخواستہ کسی آدمی کی پر بیماری آ جائے یا کسی آدمی کا حادثہ پیش آ جائے اور اس کے اندر اس کے بازو یا ٹانگ ٹوٹ جائے اور اس کے بعد پھر اسے اپنے روٹین کے کاموں کے اندر جو مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بازو یا یہ ٹانگ یا یہ میری انگلی یا میرا فلاں عضو جو ہے یہ کتنا قیمتی تھا اور کتنا میرے لیے مفید تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار انعامات کو یاد کراتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ انعامات سے محرومی کے بعد پھر اس کا احساس ہو، اس سے پہلے انعامات کو یاد کیا کرتے اور کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو میرے ان انعامات کو۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ دوسری جگہ پر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعامات کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اور ان انعامات کے اندر بڑا جو انعام تھا وہ دو تھے، ایک ملوکیت، بادشاہت، سلطنت، اقتدار اور دنیاوی جاہ و جلال، اور دوسرے نبوت اور دینی پیشوائی اور آسمانی تعلیمات۔ تو فرمایا کہ ان انعامات کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کیے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ یہ جو وعدہ ہے، اس وعدے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ہے کہ یہ وعدہ کیا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کے اندر 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور فرمایا کہ ہم نے ان کے اندر 12 نگران مقرر کیے، اور وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، کہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، تو یہ تو تمہارے طرف سے وعدہ ہونا چاہیے پورا۔ اور میرا وعدہ کیا ہے؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوا۔ تو جیسے ان کو حکم تھا کہ اللہ کے وعدے کو پورا کریں، ایسے ہی ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ ہم اس عہد کو پورا کریں، اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بخشش کا وعدہ ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا فرمائیں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یہود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات کے ذریعے سے پہچان چکے تھے کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اتنا واضح طور پر پہچان لیا، لیکن پہچاننے کے باوجود بھی مانتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کے پیغمبری کے اوپر ایمان لے آیا تو پھر ہمارے نذرانے ہمیں نہیں ملیں گے، ہمارے عقیدت مند ہم سے بدظن ہو جائیں گے، ہمارے دنیاوی جاہ اور مال کے منفعت کے اوپر زد پڑے گی، ہمارے یہ جاہ و جلال اور ہماری یہ پھر ریاست کون مانے گا؟ تو اس وجہ سے وہ باوجود پہچاننے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی عقیدت اور لوگوں کی بدظنی سے نہ ڈرو، اور لوگوں کے مال و متاع اور نذرانوں کے فوت ہونے سے نہ ڈرو، بلکہ خاص مجھے سے ڈرتے رہو اور میرا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ لوگوں کی خوف کو جگہ نہ دو، لوگوں سے یہ خیال نہ رکھو کہ وہ بدظن ہو جائیں گے تو ہمارے نذرانے فوت ہو جائیں گے۔ اللہ دینے والا ہے اور اللہ سے ہی ڈرو۔ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھے سے ڈرتے رہو۔ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوف بِعَہْدِکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرتے رہو۔